بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبعد۔ آج پڑھیں گے اخوت، ٹھیک ہے، جو کہ صفحہ 100 پہ موجود ہے یہ ٹاپک، ٹھیک ہے۔ کتاب اپنے پاس رکھے سامنے، ٹھیک ہے، اور کتاب کو بھی دیکھیں۔ اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب کو دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب معاشرے میں فتنہ و فساد اور جنگ و جدال روزمرہ کا معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے معاشرے میں فتنہ و فساد، لڑائیاں جھگڑے یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ لڑائیاں اور جھگڑے کرتے تھے۔ ذرا سی بات پر آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ چھوٹی باتوں پر قبیلوں میں لڑائیاں چڑھ جاتی تھی اور پھر سال ہا سال تک جاری رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور انقلابی تعلیم سے ان کا مزاج بدل دیا۔ دشمن دوست ہو گئے اور خون کے پیاسے بھائی بن گئے۔ اسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معمولی سی بات پر، ذرا سی بات پر آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے اور قبیلوں میں وہ کیا کرتے تھے؟ جھگڑے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام سے ہم سنتے ہیں ایک جنگ جس کا نام جنگ بعاث، اور وہ تقریباً 120 سال یہ لڑائی اور دشمنی جاری تھا، 120 سال تک۔ اور کس بات پر؟ تو معمولی سی بات پر، کوئی ہے کہ آ کے میرے اون سے پہلے پانی اپنے اون کو دے دے، کوئی ہے کہ آ کے راستے سے میرے پاؤں کو اٹھا کے، میرے لات کو ہٹا کے، تو پھر آ کے وہ کیا کرتے تھے؟ لڑائی سٹارٹ ہو، اور پھر کوپڑیوں میں شراب فخر سے پیتے تھے۔ تو ایسا معاشرہ تھا، خون کے پیاسے تھے آپس میں۔ اسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تعلیم دی کہ سب کے مزاج کو تبدیل کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دی۔ تو پھر اسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ آیات دیکھیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اس کو یاد کرو، جبکہ تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اس کے انعام سے آپس میں بھائی ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کنتم اعداء، وہ وقت یاد کرے جب آپ دشمن تھے آپس میں، تم لوگ دشمن تھے آپس میں، تو فألف بین قلوبکم، اللہ نے محبت ڈال دی، تو پھر اسی محبت کی وجہ سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپ بن گئے بھائی، اللہ کی نعمت سے بھائی بن گئے۔ محبت کا یہ جذبہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پیدا ہوا، کسی اور طریقے سے نہیں پیدا کیا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے یہ لوگ راہ راست پر آ گئے اور محبت پیدا ہو گئی، نہ واعظ و نصیحت سے اور نہ مال دولت سے، کوئی اور طریقے سے اس میں یہ محبت پیدا نہیں ہوا، نہ مال سے نہ دولت سے، سمجھ آ گئی۔ اور اسی طرف اشارہ ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ان کے قلوب میں الفت پیدا کر دی، اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب دل میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم محبت پیدا کر دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے یہ مال کی وجہ سے نہیں، لو انفقت ما فی الارض جميعا، دنیا کی ساری مال اور دولت خرچ کر لیتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتا، ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی اور پھر محبت اس حد تک پہنچ گئی۔ صفحہ 101 پر آپ ذرا دیکھیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مہاجرین مکہ و انصار مدینہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مہاجرین مکہ و انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایسا اخوت کا رشتہ بنا دیا، انصار نے اپنے مکانات، باغات اور کھیت آد و آد اپنے بھائیوں کو پیش کیے۔ انصاری مدینہ نے مہاجر مکہ کو اپنے مکانات، گھر کے آدھا گھر تمہارا اور آدھا میرا، ایک کمرہ تمہارا اور ایک میں ہم رہیں گے، باغات کے آدھا باغ تمہارا، یہ پیشکش کی، کھیت یہ سارے پیشکش کی کہ بس اسے آپ کیا کریں، یہ آپ کے ہو گئے۔ تو ایسا محبت پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن کریم میں کیا فرماتے، انما المؤمنون اخوہ، سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت کیا فرماتے، یقیناً تم مومن آپس میں بائی بائی ہے، ٹھیک ہے، بائی بائی ہے، بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تکلیف ہے تو تکلیف میں ساتھ دے، خوشی ہے تو مبارکبادی دے دے، غم اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اور مومن تو ایک جسم کی مانند ہے، ایک آبادی کی مانند ہے۔ حدیث میں کیا ہے، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن ایک عمارت کی طرح ہے، جیسا کہ عمارت کمرے میں پیلر ہوتے ہیں دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے اوپر پھر چھت ہوتے ہیں تو سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح مومن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں ڈال دی، سمجھ آ گئی کہ مومن اسی طرح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی دیکھیں جو آپ کے بک میں ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ ظلم کرے گا ایک دوسرے پر اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا، بلکہ رحماء بینہم، مومنوں کی صفت کیا ہے، وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت کے رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ صفت ہم میں بھی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔